کا مدینہ آئے، رب تعالیٰ نے حضور کی محبت اور نسبت پہ بات کی، یہ فرق ہے۔ وہاں پھر سارا معاملہ ہی محبت کا شروع ہو گیا۔ اور آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں مکہ والے لوگ سخت ہیں۔ ایسا مکہ شریف جو گئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو لے جانا نصیب کرے، مدینہ شریف ہم سب جائیں۔ یہ آج بھی بات وہاں مشہور ہے، یہاں بھی مشہور ہے، وہاں بھی مشہور ہے کہ مکہ والے لوگ سخت ہیں، مدینہ شریف والے لوگ نرم ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے، اس لیے یہ معاملہ ہے، یہ فرق رکھا گیا ہے کہ مدینہ وہ ہے جہاں خود مدینے والا تشریف فرما ہے۔ تو پھر برکت کیوں نہ ہو، رحمت کیوں نہ ہو، نرمی کیوں نہ آئے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں نبی پاک کا نام آ جائے وہاں رحمت ہو جاتی ہے، حضور کا نام لے لیں تو رحمت ہو جاتی ہے، حضور کا نام سن لیں رحمت ہو جاتی ہے، حضور کا نام لکھ لیں رحمت ہو جاتی ہے، حضور کا نام دیکھ لیں رحمت ہو جاتی ہے۔ وہ میرے محبوب کا تو نام ہی ایسا ہے کہ جو نام لے لے اس پہ رحمت، جو نام سن لے اس پہ رحمت، جو نام پکارے اس پہ رحمت، جو یہ نام دیکھ لے اس پہ رحمت، جو یہ نام چوم لے اس پہ رحمت۔ آپ کا نام پاک تو ایسا نام ہے، رحمت۔ رحمت تو اب آپ خود سوچیں کہ حضور تو خود رحمت ہیں، رحمت کی اصل ہیں، رحمت کا مرکز ہیں۔ تو جب آپ کا نام لینے سے رحمت مل جائے تو پھر غور کریں جہاں حضور ہیں انہیں کتنی رحمت مل رہی ہے۔ اور آج میں آپ کو اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شان میں بھی ایک جملہ، ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیں۔ ہم رحمت کا ذکر کرتے ہیں، ہم رحمت پر بات کرتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو روزانہ رحمت دیکھتے تھے۔ یار اس پہ محبت کا اظہار ضرور بنتا ہے۔ تھوڑے نہ بول، سارے بولا کریں، سارے بولا کریں۔ اے تسی کوئی علیحدہ آئے ہو بھائی، تسی کسی اور پنڈوں آئے جے، اے تھوڑا لیڑے آؤ نا، تسی آگے آؤ۔ اپنا کوئی ہوتا ہے، اپنا بھی حضور دے مرنے والے ہیں۔ یہ محفل کا نا جی حسن ہوتا ہے، محفل کا کہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھے اور نزدیک ہو کے بیٹھے۔ کیوں جی جو بات کی ہے کیا کی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ادھر سارا سن لی، تسی دسو کی گل ہوئی ہے؟ ابھی میں نے کیا بات کی ہے؟ آپ کہاں تھے؟ چلیں جی آپ بتائیں کیا بات کی ہے جی، ان کو پتہ چل جائے ذرا۔ ابھی کیا بات کی صحابہ کرام کے بارے میں؟ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کرام کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اور مدینہ شریف میں جو نرمی آج بھی دیکھی جا رہی ہے، اور عاشق تو آج بھی کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے مدینے والے کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہیں رحمت نظر آتی ہے اور جن پہ رحمت ہوتی ہے، وہی کہہ سکتا ہے نا۔ تو صحابہ وہ ہیں، صحابہ کی عظمت کو ماننا بہت ضروری مسئلہ ہے۔ ہم نے تو رحمت کے ذکر کیے ہیں، ہم نے تو اس رحمت کے تذکرے کیے ہیں۔ صدقے جائیں ابو بکر صدیق پر، قربان جائیں عمر فاروق پر، صدقے جائیں عثمان غنی پر، صدقے جائیں مولا علی پر، صدقے جائیں حضور کے ہر صحابی پر جو روزانہ رحمت دیکھتے بھی ہیں، روزانہ رحمت کو چومتے بھی ہیں، روزانہ رحمت کا ذکر کرتے بھی ہیں،
روزانہ رحمت کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، رحمت کے ساتھ اٹھتے بھی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام۔ تو یہاں تو نام لینے والا، ہائے ہائے نام لینے والا، میں نے 4-5 چیزیں آپ کو بتائیں، اب اس سے آگے ایک بات سن لیں۔ رحمت کے لیے، رحمت لینے کے لیے ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھ پہ رحمت ہو جائے، مجھے رحمت مل جائے، رحمت میرے پاس ہو۔ تو جس کے پاس رحمت ہے، رحمت جس کے پاس ہے وہ ہر جگہ پہ پاس ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ ایک پاس ہوتا ہے، پاس وہ بندہ بنا ہو نا، پاس بناتے ہیں، اسکولوں میں بھی بنتے ہیں، پاس بنا ہو تو بندے کو اجازت ہوتی ہے آنے جانے کی، اس پر پھر اس کو پھر پوچھا نہیں جاتا بھی کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ یہ رحمت کا پاس جن کے پاس ہے نا، رحمت کا حوالہ جن کے پاس ہے، رحمت کا حوالہ جن کے پاس ہے، جنت کے دروازے پر جائیں گے، رحمت کا حوالہ دیں گے، کڑک کر کے دروازہ کھلے گا، بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے بھی یہ نام کافی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے یار کا نام کافی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے یار کا نام کافی ہے۔ جنت کی جو قیمت ہے نا، قیمت، جنت کی قیمت نمازیں ادا نہیں کر سکتی، جنت کی قیمت روزے ادا نہیں کر سکتے، جنت کی قیمت حج ادا نہیں کر سکتے، جنت کی قیمت صدقات ادا نہیں کر سکتے، جنت کی قیمت عمرے ادا نہیں کر سکتے، جنت کی قیمت نام محمد ادا کر سکتا ہے۔ یہ نام اتنا قیمتی ہے، اور یہ وہ نام ہے، یہی وہ نام ہے جو جنت کی قیمت بھی ہے اور جنت میں جانے کی شرط بھی ہے۔ یہ نام لیے بغیر جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنتیوں کی لائن میں بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، مار مار ڈنڈے توڑ کاٹ دیتے ہیں فرشتے بھائی۔ ہاں جی، جو یہ نام نہ لے، جو یہ کلمہ نہ پڑھے، اس نام کا ورد نہ کرے، وظیفہ نہ کرے، وہ نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے نہیں جا سکتا کہ جنت کہتے ہی رحمت کو ہے۔ یہ بھی آج یاد رکھ لیں۔ جنت سنی ہے نا، جنت جنت جنت، جنت کیا ہے؟ یہ اس کو آپ اس طرح آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ۔ اب سنیں جنت کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جنت کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ جنت کیا ہے؟ وہ جنت کا شوق پیدا کرو یار، جنت کی طرف دھیان کرو۔ جنت بڑی سونی جے، بہت خوبصورت ہے جنت، اس کا دھیان کریں۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ عاشقوں کی جنت اور ہے، عابدوں کی جنت اور ہے، اس پہ نہیں ہم، وہ الگ بات ہے۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت ہے کیا؟ تو آج یاد رکھ لیں، جنت رحمت کو کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو جنت کہتے ہیں، اس لیے تو بار بار کہا جا رہا ہے رحمت مانگو، اور رب سے رحمت مانگو، رحمت کی دعائیں کرو، ایسے کام کرو جس سے رحمت ملے، جس سے رحمت مل جائے۔ بندے کے پاس دنیا میں دولت ہو،
تو وہ بے فکرہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے دولت میرے پاس ہے، زندگی آرام سے گزار لوں گا۔ تو بس یاد رکھو، یہ مثال سمجھ لیں، دنیا میں دولت ہو وہ بندہ بے فکرہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جس کے پاس محبت کی دولت ہو وہ آخرت میں بے فکرہ ہو جاتا ہے، آخرت میں بے فکر ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق اور اپنی نسبت اور اپنے ذکر میں اس رحمت والے کا ذکر شامل کریں۔ دوسری بات، یہ بھی ایک بڑا خاص مسئلہ ہے، کافی دنوں سے گردش کر رہا تھا، آج آ گئی اس کی باری بھی۔ یہ ہم ایک دعا کرتے ہیں جب کوئی دنیا سے فوت ہوتا ہے کہ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کہتے ہیں۔ آج پوری امت کے لیے یہ مسئلہ فقیر عرض کرنے جا رہا ہے، پوری، صرف آپ کے لیے نہیں، ھذا من فضل ربی۔ یہ دعا آپ کرتے، آپ نے سنا بھی ہوگا بہت سے لوگوں کو، فیس بک پہ بھی جب کوئی دیکھتے ہیں آپ، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ دعا مانگنا درست نہیں ہے۔ جی آج تک ساری زندگی ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ بڑا ڈونگا مسئلہ جو آ گیا سامنے، ایڈا ڈونگا مسئلہ، اتنی گہرائی، کیا ہے جی حقیقت، کیا ہے مسئلہ؟ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس طرح دعا کریں، یا اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اب میں اس مسئلے کو آپ کو سمجھاتا ہوں، چونکہ مسئلہ پہلی دفعہ، جو بھی مسئلہ امت میں پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے نا تو بڑا کرنٹ لگتا ہے، یار اتنی زندگی گزر گئی، دھیان ہی نہیں، نہ کسی نے بتایا، نہ کسی نے بھی، ہم تو یہ ایک مشہور بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے میں کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، حدیث سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں۔ اب پہلے حدیث سن لیں، جواب آپ کو میں عرض کرتا ہوں، اسی کے اندر ہی جواب ہے۔ جو میرے اور آپ کے آقا یہ حدیث امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور مشکات المصابیح میں یہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ تعالی سے وسیلہ مانگا کرو۔ یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے، حضور خود فرما رہے ہیں اللہ سے وسیلہ مانگا کرو، اللہ سے وسیلہ مانگا کرو۔ اس میں ایک بڑی گہری بات عرض کرنے لگا ہوں، دھیان کیجئے گا۔ اللہ وسیلہ نہیں ہے، میں پھر کہنے لگا ہوں، اللہ کو وسیلہ نہیں کہہ سکتے، اللہ وسیلہ نہیں ہوتا، جو اللہ تک پہنچائے وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے جو توحید کا جو لیول ہے اس کو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ اللہ کی ذات کو وسیلہ نہیں کہہ سکتے، وسیلہ ہے ملانے کے لیے، اور وسیلے کی ضرورت ہے بندے کو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اس معاملے میں ہم بڑے پکے ہیں،
توحید کے مسئلے میں ہمارے اندر کوئی لچک نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، فرق صرف سمجھنے اور سمجھانے کا ہے۔ ایک آج کل ایک کلام بڑا مشہور ہے جی، میں اس کا بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ وہ اب نہیں کسی کا دھیان گیا تو ایک دیکھیں نا جی، یہ ہر ایک کی ڈیوٹی، الحمدللہ ہماری ڈیوٹی لگی، ہمیں پتہ چلا ہم تو بتائیں گے۔ اس میں وہ ایک کلام ہے حضور کی شان میں، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے شروع میں ایک غلطی ہو گئی۔ وہ لاکھوں لوگ سن چکے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے اس کو نہیں بتایا کہ یہ غلطی ہے۔ تو یہ ابھی انشاءاللہ نیٹ پہ جائے گا، یہ لگے گا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا غلطی ہے اور کیوں غلطی کی گئی، کیوں نہیں اس چیز کا خیال رکھا جاتا۔ اس چیز کا جب ہم محفلیں اپنی مرضی کی کرائیں گے تو پھر ایسے معاملے ہوتے ہیں۔ جب کسی عالم دین سے کے مشورے کے بغیر ہم اپنے مرضی کے بلائیں گے لوگوں کو تو پھر اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ اہل علم سے رابطہ کر کے اس کو کیا جائے تو پھر معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ وہ کسی سے پہلے پوچھ لیتا، سیکھ لیتا تو ایسا معاملہ نہ آتا۔ اب وہ لفظ کیا ہے ذرا سنیے، وہ کہتا ہے جی تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد۔ اللہ کے لیے، یہ میں جان کیا آپ نے، یہ تعظیم کا لفظ جائز ہی نہیں اللہ کے لیے بولنا۔ تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، نہیں، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی شایان شان لفظ نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہیے وہ بھی بتاتا ہوں۔ ہاں، صرف ہم اعتراض کرنے والے نہیں ہیں، وہ نشاندہی کرنے والے نہیں ہیں، وہ اس کا حل بھی بتانے والے ہیں۔ صرف مسئلہ بتانا کمال نہیں، مسئلے کا حل بتانا کمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، یہ پہلا جو لفظ ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ کسی کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ کسی کی تعظیم نہیں کرتا۔ ہاں یہ کہیں محبت سے لیتا ہے خدا نام محمد، یہ ہے اللہ کی شایان شان۔ تو یہ مسئلہ سمجھے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ جو ہے اس کو ہم مکمل کریں جلدی کے ساتھ۔ حضور کی حدیث، اور یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ یہ کہا کریں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اس کا جواب کیا ہے؟ وہ پہلا جواب یہ ہے، ادھر میری طرف دیکھیے سارے۔ جنت جو ہے نا جی، جنت کئی قسم کی ہے، اور جنت میں اس طرح ہے جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، منزلیں ہیں۔ جنت میں فلور بنے ہوئے ہیں، وہ ایسے اوپر کو، جنت ایسے نہیں ہے، جنت ایسے ہے۔ جنت ایسے نہیں بنی ہوئی، جنت ایسے بنی ہوئی ہے، ایک فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، اس طرح یہ جنت جیسے جیسے اوپر جاتی ہے جنت کا مقام اور مرتبہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ خدا کے بندو، جب جنت الفردوس کہہ رہے ہو تو اس سے اوپر کہاں جانا ہے؟ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں جنت الفردوس عطا فرما، تو ساری جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے۔ چلیں آج میں یہ راز بتا ہی دیتا ہوں آپ کو۔ جنت الفردوس ہماری دعا سے نہیں ملے گی، جنت الفردوس آپ کو جب بھی ملے گی مصطفیٰ کی رضا پہ ملے گی۔ یہ بھی آج آپ کو بتا دوں، کیونکہ حضور کے گھر کو جنت الفردوس کہتے ہیں، جہاں خود حضور کا محل ہے اس جگہ کا نام ہے جنت الفردوس۔ باقی جنتیں نیچے ہیں، وہ دعا سے، وہ دوسری چیزوں سے مل جاتی ہیں، نیک کام کرنے سے، دعائیں کرنے سے وہ مل جاتی ہیں۔ وہ جو جنت الفردوس ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اس جنت کو لینے کے لیے
دل میں محبت نبی اور زبان پہ ذکر نبی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جنت نہیں ملتی۔ وہ جنت تو خود اعلیٰ ہے۔ ایک تو یہ جواب ہو گیا۔ اب دوسرا جواب، جنت الفردوس میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ حضور کا ہے، وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے وسیلہ مانگو، اللہ سے، اللہ اکبر، حضور خود فرما رہے ہیں اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے وسیلہ مانگو۔ قالوا یا رسول اللہ مل وسیلہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ بڑا عجیب بات کر دی نا، صحابہ بھی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ مطلب کیا ہے بات کا؟ سوڑیا ہمارا وسیلہ تو آپ ہیں، آپ کو وسیلے کی کیا ضرورت، ہم آپ کے لیے وسیلہ مانگیں اللہ سے، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال اعلی درجتن فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہوا، رواہ الترمذی۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں، پوری رب کی جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جو صرف اور صرف محمد کے لیے ہے۔ اب بتائیں، اب یہ کہ دعا کرنی چاہیے اس طرح؟ ان دو جوابوں کی روشنی میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ نہ کہا کریں کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تھا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تو حضور کا ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو جواب یہ دیا کہ جنت الفردوس خود سب سے اعلیٰ ہے، ساری جنتوں سے اعلیٰ ہے۔ اب میرا ایک ذوق کر رہا ہے، مل کے ساتھ ہم پڑھ لیں۔ جب یہ جنت میں حضور کا مقام اعلیٰ، جنت میں حضور کا مقام اعلیٰ ہے، حضور کا نام اعلیٰ ہے، حضور کا کام اعلیٰ ہے، حضور کا نظام اعلیٰ ہے، حضور کی ذات اعلیٰ ہے، حضور کی نسبت اعلیٰ ہے، حضور کا خاندان اعلیٰ ہے، حضور کے صحابہ اعلیٰ ہیں، حضور کا گھر اعلیٰ ہے، حضور کا در اعلیٰ ہے، حضور کا مکہ اعلیٰ ہے، حضور کا مدینہ اعلیٰ ہے۔ جب یہ سارے اعلیٰ مل گئے تو پھر اعلیٰ حضرت بھی جھوم اٹھے، کہنے لگے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا، سب سے اولا سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، دونوں عالم کا۔ آپ کو پتا میں اس طرح پڑھتا نہیں ہوتا، بس کیفیت اور مقام ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بھی ہونا چاہیے۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ادھر بھی سنی جائے اور ادھر بھی سنی جائے، پتہ چلے بھی سن رہے ہیں سارے۔ اوف اللہ اکبر، کیا خوب بات کہی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہم جسے اونچا سمجھتے ہیں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے ان اونچوں سے اونچا، سب سے اولا اعلیٰ۔ حضور سب سے اعلیٰ ہے، حضور سب سے، حضور کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے اعلیٰ کہتے جانا ہے، حضور کا مقام سب سے، حضور کا نام سب سے،
حضور کا نظام سب سے، حضور کی ذات سب سے، حضور کی نسبت سب سے، حضور کی شریعت سب سے، حضور کی طریقت سب سے، حضور کی حقیقت سب سے، حضور کی معرفت سب سے اعلیٰ ہے، حضور کی سنت سب سے، حضور کی سنت سب سے، حضور کی محبت سب سے. یہی پیغام ہے آج کا. محبت اعلیٰ سے کی جاتی ہے، ادنا سے محبت نہیں ہوتی. سب سے اعلیٰ محبت حضور کی ہے، اور سب سے اعلیٰ سنت. سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. ہم سنت پر عمل کرتے ہیں. ابھی ساری باتیں آپ نے مانی کہ جی بالکل آپ اعلیٰ ہیں، آپ کی ذات اعلیٰ ہے، محبت اعلیٰ ہے، سنت بھی تو اعلیٰ ہے. تو پھر کسی اور سنت پر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر کسی اور طریقے پر کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ لہٰذا مہربانی کریں، جب اعلیٰ مانتے ہیں تو پھر جو آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہ پیغام خود بھی یاد رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.